باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فمن اتبع فمن کیا پس وہ جو اتبع جس نے پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضا کی کمن کیا اس وہ جو با جو سختی میں جو گھر گیا بھی سخت من اللہ اللہ کی طرف سے سختی میں واہ جہنم تو کیا ٹھکانہ ہوگا اس کا جہنم. کمن کا مطلب ہوگا مانند اس کے جو اس کی طرح جو یعنی کیا وہ جس نے پیروی کی اتباع کیا اللہ کی رضا کا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے میں گھر گیا ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجاتن ان کے لیے درجے ہیں بلند عند اللہ کس کے لیے وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کی جنہوں نے عند اللہ اللہ کے نزدیک واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. لقد من اللہ یقیناً احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مؤمنوں پر اذ بعث فیہم جب بھیجا ان میں رسولا من انفسہم ایک رسول جو خود انہی میں سے تھا یتلو علیہم وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیاتی ہی اس کی آیتیں ویزکیہم اور تزکیہ کرتا ہے ان کا ویعلمہم الکتاب اور سکھاتا ہے تعلیم دیتا ہے کتاب کی والحکمت اور حکمت کی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں. اولما اصابتکم کیا جب بھی آئی تم پر مصیبت کوئی مصیبت قد اصبتم کیا وہ جو آئی مصیبت تم پر قد اصبتم مثلیہا تو وہ آ چکی ہے تم پر اسی جیسی اس سے دو گنی مثلیہا اس سے دو گنی. قل تم انا ھذا تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آئی. قل کہہ دو ہوا من عند انفسکم یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی جب تمہارے اوپر وہ والی مصیبت آئی قد اصبتم جس طرح کی یعنی جس طرح کی تم سے آ چکی ہے یعنی جب تمہارے اوپر آئی اور اس سے قد اصبتم کا مطلب ہوگا تم سے آ چکی ہے اس جیسی ہی یعنی کس پر آ چکی ہے غزوہ احد بدر میں فریق مخالف کے اوپر جو آ چکی تھی نا تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح کی آ چکی ہے. قل تو تم نے کہا ان ھذا یہ کہاں سے آئی. قل کہہ دو ہوا من عند اللہ عند انفسکم یہ خود تمہارے اپنی طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم اور جو پہنچی تمہیں یوم التقى الجمعانی اس دن التقل جمعانی التقا کا مطلب ہے جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں جمعانی جماعتیں دو جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں فبإذن اللہ تو وہ اللہ کے اذن سے ہے ولیعلم المؤمنین تاکہ وہ جان لے ایمان والوں کو ولیعلم الذین نافقوا اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی منافقین کو جان لے. وقیل لہم اور کہہ دیا گیا ان سے تعالو کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ لڑو اللہ کی راہ میں آؤ مریم آپ بھی اپنا مائک بند کر لیں پلیز. یہ ہوسٹ ہیں جو قرآن شوٹ سے وہ اپنا مائک بند کر لیں وہ بھی. تو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اوِدفعوا یا تم مدافعت ہی کرو. قالو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا اگر ہمیں علم ہوتا اگر ہم جانتے ہوتے قتال کو یعنی لڑنے کو اگر ہم جانتے ہوتے کہ لڑائی ہوگی قتالا لڑائی ہوگی قتالا لڑائی کو لتبعناکم تو ضرور البتہ ہم تمہاری پیروی کرتے تمہارے پیچھے ہوتے. ہم للکفری وہ کفر کے لیے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان سے
للایمانی ایمان کی نسبت، یقولون وہ کہتے ہیں، بی افواہہم اپنے منہوں سے، ما لیسا جو کچھ نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم اور اللہ جانتا ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہے، بما یکتمون اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا وہ جنہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، وقعدوا کہ بیٹھے رہو، جو بیٹھے رہے، لو اطاعونا کہ وہ اگر وہ ہماری پیروی کرتے، اگر وہ ہمارے پیچھے آتے، اگر انہوں نے ہمارا کہنا مانا ہوتا، ما قتلوا تو وہ نہ مارے جاتے، قل کہہ دو فدرؤوا عن انفسکم الموت، فدرؤوا کہ تم پیچھے ہٹا کے دکھاؤ، عن انفسکم اپنی جانوں سے، الموت موت کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولا تحسبن الذین قتلوا اور مت سمجھو ان لوگوں کو، قتلوا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو مارے گئے، امواتن مردہ، بلکہ احیاء عند ربہم یرزقون وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، فریحین خوش ہیں وہ، بما اس پر جو آتاہم اللہ من فضلہ جو ان کو دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم جو ابھی نہیں ملے ان سے، جو ابھی ان سے نہیں ملے، من خلفہم ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے پیچھے ابھی زندہ ہیں، ابھی موت کے بعد ان سے ملے نہیں ہیں، اللہ خوف علیہم یہ کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ اللہ کی طرف سے فضل، اللہ کی طرف سے ایک نعمت کی، وفضل اور فضل کی، وان اللہ اور یہ کہ اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین ایمان لانے والوں کا اجر، اللہ ایمان لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ چلے جی ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ غزوہ احد چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو موضوع چل رہا ہے پورا ہفتہ میں، ماشاءاللہ آپ کے رکوع میں دیکھتی رہی ہوں جس طرح سے آپ سب نے لفظ لنتا کو سمجھا ہے، بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، اور بہت خوبصورت محنت اور ڈیفینیشنز جو آپ سب نے لغت سے بھی اور مفردات القرآن سے بھی اور جہاں جہاں سے گوگل کر کے بھی آپ سب نے اس لفظ کو شیئر کیا، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا جو اظہار ہے، دیکھیں ایک اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ کب باہر آتی ہے؟ اگر مطلب فرض کریں آپ نے کسی کی امانت داری کو چیک کرنا ہے تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ آپ اس کے پاس کچھ پیسے رکھوائیں گے اور وہ پھر ان کی پوری ذمہ داری کے ساتھ حفاظت کرے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان تو بہت امانت دار ہے نا، یعنی ٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے ایک، ویسے نہیں پتہ چلتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹیسٹ ٹائم تھا، اور جو آپ کی صفت کا بہت خوبصورت اور مکمل اظہار تھا، وہ غزوہ احد کے بعد کی صورتحال تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میدان جنگ کے اندر بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا، مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اور یہ نقصان ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے بہت قریبی ساتھی شہادتیں پا کر تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور آپ کی ذات مبارک پر کروڑوں درود، اور ہماری ذات، میری اور آپ کی ذات، اور ہم سب ساری کل انسانیت ہر لمحہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی رہے۔ تو یہ جو آپ نے رول ماڈل ہمارے سامنے رکھے، یہ جو آپ نے سیرت کے یہ نمونے ہمارے سامنے پیش کیے، یہ جو کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یہ ہم کیسے سیکھتے؟
یہ آپ کی ذات مبارک میں اس کا ایک مکمل اظہار اس وقت آیا جب غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنے ساتھیوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا، اور وہ اس پوری سچویشن کو کس طرح آپ نے کس طرح سے آپ نے آپ کس سے خاص صفت کے ساتھ آپ اس پوری سچویشن سے گزرے، آپ نے کیسے اس کو پاس آن کیا نا۔ تو وہ کون سی صفت ہے؟ لنت لہم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ بہت نرم مزاج ہوئے تھے۔ اور دیکھیں ہم نے پڑھا کہ ایسی نرمی جو بہت خلوص والی نرمی ہے، بہت محبت والی نرمی ہے، بہت شیرینی والی، بہت میٹھی نرمی ہے۔ ایسی نرمی نہیں ہے جو کمزوروں کو حاصل ہوتی ہے، جو بزدلوں کو حاصل ہوتی ہے، جو بزدلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مضبوط سیرت و کردار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کا بہترین اظہار یہ لنتا لہم سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ یہ بہت اللہ کی خاص، یعنی اللہ کی رحمت کا اظہار کیا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو نرم دل بنا دے۔ سخت دل ہونا، بدتمیز ہونا، شکی ہونا اور دوسروں کے ساتھ ہارڈلی ڈیل کرنا، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ صفت دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ریئل، جو اس کی جو اٹیچمنٹ ہے، اس کی اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ کی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ ہوا، اللہ کے رحیم ہونے سے یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کے اوپر نرم دل تھے۔ اور اس کے بالمقابل جو اللہ تعالیٰ نے جو دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، فضن، کہ آپ تنخو ہوتے، اور غلیظ القلبی، سخت دل ہوتے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی تھی، لا فضو من حولک، کہ آپ کے ارد گرد سے لوگ چھٹ جاتے۔ تو یہاں پہ یہ سوال آپ اپنے پاس رکھ لیجئے کہ اصولوں کا نفاذ، کیا اس میں سخت دلی ہوگی؟ مطلب جیسے آپ کو ڈسپلن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ جو ہے وہ مطلب آپ کہتی ہیں کہ ہر گاڑی اشارے پہ کھڑی ہو اور ڈسپلن جو ہے وہ نافذ ہو، تو آپ اس کے لیے جو لوگ نہیں کھڑے ہوتے، آپ ان کو فائن، جرمانہ کرتے ہیں، اور آپ ان کو کوئی پنش کرتے ہیں، تو کیا یہ لنتا لہم کے خلاف بات تو نہیں ہوگی؟ یہ سوال آپ اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے گروپ میں ڈسکس کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھا، تو پالیسی کیا دی؟ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، پہلی چیز کیا ہے؟ فَاعْفُوا عَنْهُمْ۔ یہ عفو جو ہے نا، یعنی اگر کسی نے دیکھیں کوئی غلطی کی ہے، میری ٹیم میں سے میرے ارد گرد کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے، تو اس کی یہ غلطی میرے حق میں کوتاہی نہیں ہے، اس کی یہ غلطی اللہ کے دین کے حق میں کوتاہی ہے۔ تو اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ یار اس نے میرا کیا بگاڑا ہے، یہ تو خود اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا، اس نے جو غلطی کی ہے، اب یہ اللہ کے ہاں کیسے اس کو بھگتے گی، تب یقین کریں کہ یہ فَاعْفُوا عَنْهُمْ کی صفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ دیکھیں اگر فرض کریں ادارہ ہے، قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی وہاں پہ لیٹ آتی ہے، طالبات چھٹیاں بہت کرتی ہے، تو فَاعْفُوا عَنْهُمْ کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگی نا؟ تو یہ اس کو سمجھنا ہوگا کہ وہ اصل میں وہ جو کوتاہی کر رہی ہے، وہ میری ذات میں نہیں کر رہی ہے، وہ اللہ کے دین کے نظام میں کر رہی ہے۔ تو ایک تو پرسنلی ہونا، باجی آواز نہیں آ رہی۔ جی آواز نہیں آ رہی ہے۔
جی السلام علیکم دوبارہ سے. میری بجلی بند ہو گئی تھی اس لیے میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی میں ساری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا اور ان کے لیے, اب دیکھیں یہ پہلی آپ کے لیے کسی نے کوئی کوتاہی کی ہے, فرض کریں آپ کا بچہ ہے اور اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو کیا اس نے دراصل آپ کے حق میں کمی کی ہے؟ It's something wrong with you as a mother? No. اصل میں یہ خود اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اپنے ہی نفس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور اس کا نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھگتے گا. تو ایک ماں کے طور پر اگر ہم پرسنل ہوئے بغیر, ہم سے اپنا یہ پرسنل ایشو لیے بغیر, پہلی بات کام کیا ہے کہ اس کو معاف کر دیں. کہ اگر وہ بچہ خود جو ہے وہ اپنی اس غلطی کے اوپر شرمندہ بھی ہے اور معافی کا طلبگار بھی ہے تو اس کو معاف کر دیں. اور پھر دوسرے مرحلے پر یہ کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی لیڈر, کسی ٹیم ممبر, کسی جو ہے وہ فالوور یا کسی ساتھی جو آپ کے حق میں کمی کر جائے, کوتاہی کر جائے, تو آپ اس کو پہلے نمبر پہ معاف کر دیں, اور پھر دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا مانگنے سے کیا ہوگا, آپ کا اپنا دل صاف ہو جائے گا. اور پھر یہ تیسرا لیول ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ انہیں اپنے کاموں میں شامل بھی کرو. یعنی وہ سب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو معاف کیا, ان کے لیے اپنے رب سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی, اور پھر ان کو بالآخر اپنے ساتھ جو ہے وہ کاموں میں شریک بھی کیا. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ, پھر جب آپ جو ہے وہ کر لیں, جب آپ صلی اللہ علیہ جب کیا کریں, جب پھر عزم کر لیں, یعنی جس کام کے معاملے میں نیکسٹ فردر کچھ پلان کرنے جا رہے ہو تو کیا کرو, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ اب وہ پلان کر لو. اور یعنی ہم کہتے ہیں نا, اس نے پچھلی دفعہ بھی یہ مشورہ دیا, میں نکل کے لڑا باہر جا کے, مدینہ سے باہر ہم لڑے اور ہمارے ساتھ یہ شکست ہو گئی اور سب, تو اب میں نے اس سے تو میں نے مشورہ ہی نہیں لینا ہے نا. تو یہ ایک کٹ آف ہو جائیں گے. اس طرح دیکھیں, جب آپ ٹیم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تنظیم بنا کے, آرگنائزیشن بنا کے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی کسی کو کا مشورہ آپ کے لیے غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے. بعض اوقات تحریکوں میں بڑے بڑے مشورے غلط ثابت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب ہمیں اپنے ساتھیوں میں اصل میں چیک کیا چیز کرنی ہوتی ہے, کہ وہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے نا, کہ وہ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ صحیح ہو, اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں, خالص نیت رکھتے ہوں. تو پھر ان کو اپنے ساتھ شریک کار رکھو, ان کو بلیک لسٹ نہ کر دو, ان کو اپنے ساتھ لسٹ میں نکال نہ دو. پھر جب وہ عزم کر لو, جب اس کا فیصلہ کر لو, تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, یعنی اب اس فیصلے کے بعد جو آپ نے بنانا ہے, جو منصوبہ بنانا ہے, اب اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ وہ سلسلہ کلام ہے جو پیچھے چل رہا ہے. ایک تو یہ کہ قیادت کے لیے کیا ہے, کہ وہ قیادت جو ہے وہ اپنے فالوورز کے لیے نرم دل ہو, اور ان کے لیے معافی کی درخواست کرتی رہے, اور یعنی یہ اپنے ساتھ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے اوپر بھروسہ کر لینا چاہیے. یعنی ہماری ٹیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیم انسانوں پر مشتمل تھی, تو پھر قیامت تک بننے والی تحریکوں کے اندر انسان کیسے ہوں گے, مجھے آپ بتائیں. وہ بھی تو انسان ہوں گے نا, ان سے بھی غلطی ہوگی. اچھا, یہ پہلا جو یہ ایک سیٹ آف آیت ہے, 2 آیات پر مشتمل سیٹ ہے یہ والا, جس میں قیادت کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ کیا کرے. اب دیکھیں فالوورز کے لیے کیا ہے, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. دوسرا جو بات تھی وہ کیا تھی, کہ نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ, یہ جو غلہ یغلو کا لفظ ہے, یہ نصح کے اپوزٹ لفظ ہے. نصح نصیحت سے جو لفظ ہوتا ہے, اور نصیحت کا کیا مطلب ہے, جو نرم, جو اصلاح کرنا, جو نرم دلی کے ساتھ جو دوسرے کی
سیرت و کردار میں جو کمی جو خرابی پیدا ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا. تو یہ اس کے بعد جو اس کی جو اپوزٹ صفت ہے وہ غلہ یا غلو جس کا مطلب ہے. تو اور اس کے پس منظر میں واقعات بھی ہیں کہ کیا ہوا تھا، کہ یہ ہوا کیا تھا. تو ترمذی کی ایک روایت ہے، یہ آپ اپنے نوٹس میں اسے لکھ لیں. ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ جنگ بدر میں ایک قبا یا ایک چادر تھی جو چوری ہو گئی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے. کہنے والوں کو یہ گمان تھا نا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لیڈر ہیں. دیکھیں پہلے سپہ سالار اور جو جنگ کے کمانڈر ہوتے تھے وہ ایسے ہی تو ہوتے تھے نا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو چونکہ لیڈر ہیں انہوں نے گمان یہ کیا کہ چونکہ لیڈر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر بیچ میں سے لے سکتے ہوں گے، تو آپ نے ایک چادر لے لی ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ جو اہل ایمان کے دل میں خیال آیا، ان کا یہ خیال اس بنیاد پہ تھا کہ آپ لیڈر ہیں اور ایز اے لیڈر آپ نے لے لی ہوگی نا، راہبر اور لیڈر کے طور پر. لیکن جو منافقین تھے نا، ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری ہی کی ہے، ضرور آپ نے یہ چوری کر لی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ احد کے بعد جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو دیکھیں اس میں پیچھے وہ ایک مائنڈ سیٹ موجود تھا نا، کہ آپ نے پیچھے ایک بٹھایا ایک گروہ کہ تم نے نیچے نہیں آنا اور تم نے وہ پہاڑی درہ تم نے چھوڑنا نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ پھر بھی آگے اور نیچے اور آ کے انہوں نے حملہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم خیانت کریں گے اور تمہیں کچھ نہیں دیں گے؟ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ والی جو آیت نازل ہوئی اور منافقین کو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. خیانت جو ہے نا وہ تو اعتماد کی خرابی ہے، وہ باہم ایک دوسرے کے حق کو مارنا ہے. خیانت بہت بڑا ظلم ہوتا ہے اجتماعیتوں میں. اگر کوئی ٹیم لیڈر ہی خائن ہے فرض کریں، تو وہ نیچے اپنے فالوورز کو امانت داری کیسے سکھائے گا؟ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر خدا جو ہوتی ہے نا، ان کی تو کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی ہے، وہ تو بس اللہ تعالیٰ کی ہی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں نا. تو اس کے بعد اب آج کی آیت جو ہم نے پڑھنی ہے کہ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے دو گروہ ہوتے ہیں، دو گروپس. ایک ہوتا ہے حق پر چلنے والا اور ایک ہوتا ہے جھوٹ اور باطل کی پیروی کرنے والا. اور جو حق پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ ہر قدم، اتباع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو اتباع کا مطلب ہے بالکل جو قدم پر قدم رکھ کے پیچھے چلنا، قدم پر قدم رکھ کر پیروی کرنا، اس طرح اس کا مطلب ہے. تو آپ دیکھیں جو ہر قدم پر یہ دیکھے کہ اللہ کی رضا کیا ہے. افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی پیروی یہ ہے کہ کمرے سے باہر جانا ہے تو سوچوں باہر جانے میں میرا رب راضی ہے، کمرے کے اندر آنا ہے تو سوچوں کہ کیا میرا رب راضی ہے. تو وہ ہر قدم پہ ایک انسان یہ دیکھنے والا ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. لیکن جو جھوٹ اور باطل کے پیروکار ہوتے ہیں نا، جو اللہ نے کہا کمم باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ایک سختی میں گر گئے ہوں، اللہ کی ناراضگی. سخطہ جو ہے وہ ایسی سختی جو ناراضگی کے ساتھ ہوتی ہے. دیکھیں ابھی میں نے کہا نا کہ ڈسپلن آپ کو قائم کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ ہنسی خوشی سب کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے خوش ہیں. میں آپ پہ ڈسپلن کو نافذ کر رہی ہوں، آپ میرے پہ. میں نے کہا 3 بجے آ جائیں، ٹھیک ہے. میں نے اپنے لیے بھی یہی ڈسپلن سوچا کہ میں بھی 3 بجے کلاس میں آ جاؤں گی، اور اس ڈسپلن کی پیروی کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی ہے اور میرے اوپر بھی. اگر میں بھی دیر کروں تو مجھے بھی اللہ کی رضا کا خوف ہو کہ مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہے، اور اگر آپ کلاس میں دیر سے آئیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے. لیکن جو ایک ناراضگی ہوتی ہے نا، جس میں غصہ بھی ہو، جس میں غضب ہو، تو اللہ کے غضب میں کون لوگ ہیں جو گر جائیں گے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو وہ جو جھوٹ پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی سختی میں گرتے ہیں، وہ کون ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہمیشہ جو جن کے سامنے ہمیشہ ان کی اپنی خواہشات نفس ہوتی ہیں، وہ اپنی خواہشات کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے لیے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اور بالآخر وہ اپنی خواہشات کی ہی حصول کے لیے مر جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے جنت ہے۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے اوپر چلنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ ہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے یقیناً احسان کیا ہے تمہارے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے اٹھایا، بعث کا مطلب ہوتا ہے اپوائنٹ کرنا، ڈیوٹی پر کسی کو اسائن کرنا، کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ ریسیپشن کی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں، اور جو لوگ آئیں گے آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو عربی میں اس کے لیے لفظ بعث استعمال ہوتا ہے، کسی کو ڈیوٹی پر اپوائنٹ کر دینا۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا، کس ڈیوٹی پر؟ رسالت پر، فریضہ رسالت پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی بات کیا ہے کہ وہ انہی میں سے ایک رسول ہیں۔ پھر آپ کی فریضہ رسالت کے پوائنٹ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ وہاں اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کی روشنی میں تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کو سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس سے پہلے تھے ہی کھلی گمراہی میں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ نا ایک مولانا مودودی کا آپ حاشیہ نمبر دیکھیے 115 نمبر، کہ جن کا ٹھیک، اب وہ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے بات ہو رہی ہے نا کہ افمن اتبع رضوان اللہ، یہ جو رضا کا اتباع ہے نا، یہ جو پیروی ہے، یہ کس طرح سے ہوتی ہے میری عزیز بہنوں؟ یہ آپ کے ان تصورات سے ہوتی ہے، ان کانسیپٹ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے نا، ایک خیال بھی کہیں غلط ہے تو کام خراب ہے۔ دیکھیے صحابہ کا کون سا کانسیپٹ، کچھ صحابہ تو ٹھیک، بالکل ٹھیک تصور، ان کا ایمان اور جو عقیدہ تھا نا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن کچھ جو تھے وہ بہرحال وہ خرابی میں مبتلا ہو گئے۔ تو مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ اکابر صحابہ تو خیر حقیقت شناس تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی حقیقت ہے جس کے وہ شناسہ تھے، جس کو وہ جانتے تھے؟ وہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں فتح ہی ہونی ہے۔ فتح کے نکات، فتح کے جو عناصر ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ یہ جانتے تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ تھے، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح نہیں پا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ وہ فتح کا جو بار ہے، اس کا جو بوجھ ہے، وہ کن دو باتوں پر رکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کا رسول موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مدد تو ہے ہی ہمارے ساتھ۔ اب وہ اپنی جو فیکٹرز خود ان کے اپنے اندر ہے نا، وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں رکھ رہے۔ وہ بات کس کے اوپر رکھ رہے ہیں؟ پہلا نقطہ ان کا کیا ہے؟ ان کے غلط خیال کا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں بڑے سے بڑا ولی اگر مجلس میں موجود ہے تو کیا زلزلہ نہیں آ سکتا؟ کیا جب وہ طوفانی بارش ہو تو آسمان کی چھت اس بستی کے اوپر گر کے تو بستی ساری تباہ نہیں ہو سکتی؟ اگرچہ اس میں اللہ کا ایک بہت بڑا بزرگ، بہت نیک انسان، بہت مستقیم انسان وہاں پہ ایک رہتا تھا، تو کیا یہ اللہ کا قانون ہے، قدرت ہے؟ کیا یہ اللہ کا فارمولا ہے؟ تو یہاں دیکھیں ان کا کانسیپٹ غلط تھا نا۔ اس لیے جب احد کے میدان میں ان کو شکست ہوئی، سید ابوالعلا لکھتے ہیں کہ جب احد کے میدان میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا، تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا، ہم پھر بھی شکست کھا گئے،
شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے. تو یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا. تو یہ آیات دیکھیں اسی لیے اتری کہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہارے درمیان نبی بھیجا. تو اللہ کا احسان جتانا اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے میری عزیز بہنوں کہ مجھے اور آپ کو ایک تو اس نے دیکھیں ساری کائنات بنائی ہے. اسی کائنات میں اس نے بندر، سور، کوے اور چڑیاں اور مچھلیاں اور بہت کچھ بنایا، مگر مجھے اور آپ کو اس نے انسان بنایا. ساری مخلوقات میں سے اس کا پہلا احسان کیا کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. پھر ان تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز ایمان، مجھے اور آپ کو ایمان دے کر ایمان والوں میں بھی شامل کر دیا. اور اب سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا. تو یہ یعنی یہ والی آیت ویسے آیت وہ ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، آپ پیچھے سورۃ البقرہ کے اندر اس کو پڑھ چکی ہیں. اور یہاں پہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو نبی جو ہے وہ پریکٹیکلی لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے انہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا، انہیں جہنم میں جانے سے بچا نہیں دے گا پریکٹیکلی ہاتھ پکڑ کر، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ یتلو علیہم. پہلی چیز تو یہ کہ وہ کوئی آسمانوں سے کوئی الگ سے مخلوق نہیں اتری ہے، وہ تم ہی میں سے ایک انسان ہے، تم ہی میں سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ورک پلان لے کے آیا ہے، اس ورک پلان کی، اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے کام کی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی جتنی تحریکیں اس وقت بھی چل رہی ہیں نا، بہت دین کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت سی مجالس قرآن، مجالس ذکر اور مجالس درود شریف اور بہت کچھ ہے دنیا میں. لیکن اگر آپ کو یہ جائزہ لینا ہے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پر ہے، تو آپ کو یہی آیت ہے وہ جو آپ کو یہ کرائٹیریا بتائے گی. یہ آیت ہی بتائے گی کہ اگر انسانوں کی تربیت کا کام آیات کی تلاوت سے ہو رہا ہے، پھر ان تلاوت آیات کی روشنی میں تزکیہ ہو رہا ہے، پھر انہی کو سکھایا جا رہا ہے، کتاب کے احکامات کو، اس کے فرائض اور واجبات کو سکھایا جا رہا ہے. اور حکمہ یہ کہ پھر وہ اسی کی ترتیب اور اسی کے اندر جو فرض اور واجب کا کی جو ڈویژن اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ بھی سکھائی جا رہی ہے. تو اگر تو وہ یہ کام اسی پیٹرن پہ ہو رہا ہے تو گویا وہ رسولوں میں کے راستے پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے بھیجا اور یہ اس پیٹرن پر تم پہ کام کر رہا ہے، ورنہ تم تو اس سے پہلے دیکھو کھلی گمراہی پہ تھے. یعنی اب تم خام خواہ اس چیز پہ غلط طرف اپنی سوچوں کو نہ لے کے جاؤ کہ ہمیں غزوہ احد میں کیوں شکست ہو گئی، اور ہم جو ہے وہ اگر اللہ کے نبی موجود ہیں میدان جنگ میں تو پھر شکست کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ منافقین کا ایک غلط خیال تھا، ایک غلط کانسیپٹ تھا. اس غلط کانسیپٹ نے ان کے اندر ایکچولی کمزوری پیدا کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس سے پہلے تم میدان بدر میں بھی تم کفار کو 2 گنا تم سے انہیں مصیبت پہنچ چکی ہے، تو اب جب تمہیں پہنچی ہے تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، قل ھو من عند انفسکم، کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، تمہاری اپنی وجہ سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ جو اب جو مصیبت آئی، اب تمہیں یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ یہ اس کی اصل قصوروار کون ہے؟ عند انفسکم، اس کے روٹ کاز، اس کا دا ریئل پرابلم وہ خود تمہارے اندر ہے. آپ سوچئے ذرا، آپ سب سوچئے جو میری پیاری بہنیں اور بیٹیاں اس وقت کلاس کے اندر موجود ہیں نا، وہ ذرا سوچیں کہ ان کی زندگی کی مشکل کیا ہے بھلا، ان کے دائیں بائیں ان کے حالات میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے. تو وہ جو مشکل ہے نا، اس کی بنیاد خود آپ کے اندر ہی ہے، خود اس کی جو کاز ہے نا، اور اس کے جو حل کی کنجی ہے، اس کی جو چابی ہے، وہ آپ ہی کے پاس ہے.
یو آر دا سینٹر پرسنالٹی. تو اب کتنا بڑی تربیت ہے جو قرآن کر رہا ہے، کتنی زبردست تربیت ہے جو قرآن مجید کر رہا ہے کہ انگلیاں دوسروں پر مت اٹھاؤ. اللہ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو، رسول پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو، اور قیادت کو الزام دے رہے ہو. قیادت کو یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے خیانت کر لی ہے، یہ چادر تم نے چرائی ہے، ضرور اللہ کے رسول نے خود ہی رکھ لی ہوگی. اور کیسے یہ کمزوری اگر ہوئی ہے تو خود قیادت کی وجہ سے ہوئی ہے. قیادت جو ہے وہ موجود تھی، شکست کیسے ہو گئی؟ اور قائد بھی ایسا اعلیٰ قائد ہو جو اللہ کا رسول ہی ہو تو شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست تربیت کی ہے کہ یو آر دا سینٹر پرسنالٹی اینڈ یو آر دا نیوکلیس آف یور پرابلم. تمہیں خود کو دیکھنا ہے کہ میرے پرابلم کا تعلق خود میرے سے کیا ہے. تو دیکھیں بعض اوقات نا باہر آپ اگر انسانوں سے ڈسکس کرتے ہیں نا، ہم لوگوں سے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کوئی آتا ہے ہمارے پاس، وہ کہتا ہے میرا یہ مسئلہ، میری یہ مشکل باجی. اور آپ یقین کریں کہ یعنی یہ سائیکالوجی کی بہت بڑی ٹریننگ ہے. سیشنز جو اب تو سائیکالوجی چھائی پڑی ہے دنیا کے اوپر، تو سائیکالوجی کی یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے کہ مطلب اگر کوئی بہو آئی ہے میرے پاس اور وہ مجھے اپنی ساس کی شکایتیں لگا رہی ہے، تو کیا میں اب ساس کو بلا لوں گی؟ میں کہوں گی جاؤ تم ساس کو بھی لے کے آؤ تو ذرا بٹھاؤ دونوں کو؟ نہیں. بہو میرے پاس آئی ہے نا، مجھے اس نے جو کہانی سنائی ہے نا، اس ساری کہانی میں خود مجھے اس کا قصور تلاش کر کے خود اس کو سروائیو کرنا سکھانا ہے. تو وہ دیکھیے مسئلہ یوں حل ہو جاتا ہے، مسئلہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. تو سینٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ان دی انفسکم، خود تمہارے پاس ہے تمہارے مسائل کی کنجی نا. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے دیکھیں، آپ اندر سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ باہر کے حالات میرے قابو میں نہیں آ رہے. جو ہی آپ اپنے اندر سے سٹیبل ہوتے ہیں، آپ اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ، اپنے تعلق کو بہتر بناتے ہیں، خود آپ اپنے لیے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ میں نے تو بس اپنے جو حالات ہیں نا مجھے ان میں فائٹ کرنا ہے. اور مجھے تو جب آپ خود ایک سٹیبل ارادے کے ساتھ کھڑے ہو جاتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حالات تو وہی ہیں، وہ تو نہیں بدلے، وہ تو کچھ نہیں ہوا، بٹ آپ سیٹسفائی ہو گئے اور آپ مطمئن ہو کر اپنے حالات کے لیے جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا آپ نے. تو یہ حالات کو سیدھا کرنے کی جو آپ نے کوشش شروع کر دی، تو پھر اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ قادر مطلق جو ہے نا وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے. مثلا کسی عورت کو اللہ نے اولاد دے دی، اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا رونا، اس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے. تو کیا آپ اس کو کیا اولاد کے حصے دلا سکیں گے؟ آپ اسے کہیں گے جاؤ وہ فلاں یتیم خانے میں جاؤ اور بچہ اڈاپٹ کر لو، وہ فلاں جگہ سے تمہیں بچہ مل جائے گا؟ کیا یہ مسئلے کا حل ہوگا؟ سب سے ایکسیلنٹ حل کیا ہے کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کر لے کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، اور جب اس کا دل ایمان لے آئے، اللہ کی تقدیر کے اس فیصلے پر راضی ہو جائے، تو وہ زندگی کے اپنے اس اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو جائے گی جس کے لیے اللہ نے اسے خلق کیا ہے. کیونکہ اولاد کو پیدا کرنا تو کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. تو وہ جو اس دن دونوں جماعتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو آمنے سامنے ہوئیں اور پھر وہ لڑیں، تو وہ کیوں تھا؟ اللہ کی ہاں اس کا کیا مقصد تھا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. یعنی اللہ نے کیوں وہ سب اللہ کے ہاں یہ سب کیوں بنا تھا یہ کام؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور تاکہ اللہ منافقوں کو بھی جان لے. اور آپ دیکھیں اتنے ذرا سے کانسیپٹ سے وہ منافق ہو گئے، وہ مومن ہو گئے. اللہ اکبر. کتنا ضروری ہے قرآن پڑھا جائے، دن رات پڑھا جائے، اس کے کانسیپٹس کو ڈسکس کیا جائے، ان کو کراس ٹاک کی جائے، اپنے تصور کو سنایا جائے کسی سے، دوسرا اس کو سنے اور بتائے کہ آپ کی بات صحیح ہے، علماء ایک دوسرے کو سنائیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر کراس چیک کریں. دیکھیں وہ جن جو ایمان والے تھے
ان کا تصور یہی تھا کہ ہم ہی فتح اور ناکامی کے ذمہ دار ہوں گے، تو مجھے بھرپور لڑنا ہے۔ لیکن جو منافقین تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول موجود ہیں اور اللہ کا نصرت کا وعدہ بھی ہے تو بس فتح تو ہمیں آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو سب اس لیے میں نے کیا کہ میں جان لوں کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ، اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے جب غزوہ احد کے لیے جاتے ہوئے عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر راستے سے پلٹنے لگا۔ مولانا مودودی نے لکھا ہوا ہے کہ بعض ساتھیوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں تو یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان سے کہا گیا کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں، یہ نہیں تو کچھ تھوڑا چلو کسی سائیڈ والی اس ٹولی میں شامل ہو جاؤ جو صرف دفاع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہمیں لگتا کہ آج لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت یہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت، اور وہ اپنے منہ سے یعنی باہر جو وہ پورٹرے کر رہے تھے لوگوں کے درمیان، وہ بات نہیں تھی جو ان کے دلوں میں تھی، دلوں میں ان کے اور بات تھی، اور اللہ تعالیٰ تو جو وہ چھپا رہے تھے وہ اس کو خوب اچھے سے جانتا تھا۔ تو ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اصل میں لڑائی کا خوف تھا، موت کی محبت تھی۔ پیچھے یہ موضوع چل رہا ہے نا، آگے کی آیات میں بھی یہی بات چلنی ہے، وہ مرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے مرنے والوں کے بارے میں بھی یہی باتیں بنائی کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ مرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا، کہ یہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جو خود تو بیٹھے رہے، اور یہ اپنے ان بھائیوں کے لیے انہوں نے کہا جو خود تو بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ قل کہہ دو فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، جب موت آنی ہے گھر بیٹھ کے بھی آنی ہے، بستر پہ بیٹھ کے بھی آنی ہے، کسی تو اللہ تعالیٰ کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اب یہ وہی بات ہے جو پیچھے غزوہ بدر کے اندر بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اور کیا ہے بل احیاء، وہاں سورہ بقرہ میں یہ تھا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یہاں اللہ نے کہا بل احیاء۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ کیا اب ہم اس احیاء کے لفظ سے ہم کیا سمجھیں گے نا، موت، شہادت کی موت کو ہم کیا سمجھیں، وہ یہ احیاء کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر اللہ نے اگر مزید پھر وضاحت کی کہ یرزقون عند ربہم یرزقون، کہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ پھر اور اللہ پاک بتا رہے ہیں فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ انہیں دے رہا ہے، اور وہ خوشیاں منا بھی رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، وہ ان کے پیچھے ہیں، اور کس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا ان پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں کرتا نا۔ موت، اچھا موت 70 جو شہید ہو گئے تھے تو ایک جو ہے وہ غم اور سوگ کا ماحول چھا گیا تھا مدینہ طیبہ کے اوپر، تو اب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالنا تو تھا نا، اب جدائی تو ہو گئی تھی، لوگ تو چلے گئے تھے اپنے رب کے پاس، نقصان تو بہت بڑا ہو گیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو وہ جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں نا وہ کہاں ہیں۔ تو یہ ان آیات پہ بس ہم اتنے ہی الفاظ سوچیں گے جتنے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں،
اس سے آگے ہم کوئی ذہن میں تصور نہیں بنائیں گے کہ وہ ان کی زندگی کیا ہوتی ہے. بس شہادت کی موت کی تمنا کرنا. اللہم ارزقنا الحیات شہادت حیات سعادتاً و موت شہادتاً، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت. تو جو شہید ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، ایک شاعر نے کہا کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. جب اللہ کے دین نافذ کرنے کے لیے جب شہادتیں ہوتی ہیں نا، جانیں قربان کی جاتی ہیں، اور پھر جو اللہ کا دین غالب آتا ہے، تو زمین وہ جو زرخیزی اور وہ جو شادابی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ سب. بلکہ ایک حدیث بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے، یعنی وہ سب سبز پرندے بن گئے. وہ جنتی محلوں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، اور جیسے آپ کہیں کہ ہمارے فانوس لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا چھت کے ساتھ، تو وہ اس طرح ان فانوسوں کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکے رہتے ہیں. جب انہیں کھانے پینے اور رہنے کے لیے جو ہے وہ خوبصورت گھر دے دیا گیا، تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی جائے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بتائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انہیں تمہاری خبر بھی پہنچاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے. یعنی وہ جانے والے اللہ کے دین کی راہ میں گئے تو اللہ ان سے راضی بھی ہے نا. تو وہ پیچھے والوں کی یہ اچھی خبریں کہ پیچھے والے بھی دین پہ جمے میں ہیں، اسی دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، اسی دین کی خاطر انہیں موت آنی ہے. تو یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے بھی ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ حج پہ جائیں، اب لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں اس وقت، اللہ ہم ساروں کو بھی لے کے جائے اور بار بار لے کے جائے، حج اور عمرے کرائے. تو جب وہاں جائیں تو پھر میدان احد بھی ضرور جائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نا خاص سب سے پہلے جن کے بارے میں یہ آیات اتری کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون فریحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری بہنوں ہر سال احد کی جو شہدائے احد تھے ان کی قبروں پر جایا کرتے تھے، اکثر بھی جاتے تھے اور انہیں ان کے لیے دعا کرتے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان آیات کا ٹھیک مفہوم سمجھ جائیں اور ہمیں بھی اللہ ایمان اور عقیدے میں مؤمنین میں شامل کرے، کیونکہ مومنین ہیں وہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. تو مارکہ حق و باطل جو ہے وہ تو ابھی بھی جاری و ساری ہے نا. ابھی بھی دنیا کا یہی حال ہے کہ جو جو دنیا ہے وہ ابھی بھی اتنی ہی پسندیدہ ہے، ابھی بھی مال دنیا بڑے بڑوں کو خائن بنا دیتا ہے. پاکستان کی سیاست تو بھری ہوئی خائنوں سے ہے. تو ایسے میں اللہ کے نبی کا پیروکار بن کے امانت کے راستے پہ چلنا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا اور ان کا ساتھ دینا جو امانت کے راستے پہ ہوں اور امانت کی جواب دہی اور امانت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرتے ہوں، دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کرتے ہوں. میری عزیز بہنوں، یہ سب سے بڑی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کرے. جو کچھ میں آپ کو بتاتی اور سمجھاتی ہوں، میرا رب مجھے اس پر بھی اپنی زندگی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے گھروں میں اللہ پاک آسانیاں دے اور آپ سب کو اس کلاس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حق میں حجت بنا دے اور اس تعلق کو اللہ تعالیٰ مضبوط تر بنا دے. یہ سورہ آل عمران ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی طرح چھتری بن جائے گی نا قیامت کے دن. تو یہ چھتری میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی ہو اور ہم اس کی پناہ میں، اس کے سائے میں
قیامت کی ساری سختیوں سے بچتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں. پھر جنت میں آپ سب کو دیکھوں اکٹھے بیٹھے، وہاں دائرہ بنا کے بیٹھے اور پھر وہاں اکٹھے پڑھیں سبحان اللہ، پھر سورہ آل عمران کو پڑھیں وہاں جنت میں بیٹھ کے. اللہ ہمیں جنت کا شوق دے دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.